اسلام کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جن سے ہمارے سماج کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، ان کو الگ الگ موقعوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک بہترین طریقہ ہدیہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں اضافہ کرنے والی چیز جو بیان فرمائی تو وہ ہدیہ ہے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو۔ ہمارے معاشرے میں ہدیے کا یہ باب بالکل بند ہو گیا، اس کو ہم نے ایسا کر دیا ہے جیسے یہ زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کو ہدیہ دو گے تو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں کہ کیا ہدیے کا چلن ہمارے معاشرے میں ہے؟ تو بالکل نہیں ہے۔ اگر دو دوست ملتے ہیں اور روز ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی چلتی ہے، محبت بنی رہتی ہے، لیکن اگر کسی دن ایک ساتھی یہ ارادہ کر کے چلے کہ مجھے جو ہے آج اپنے ساتھی سے ملوں گا تو ملاقات کروں گا اور 500 روپے اپنے ہاتھ میں رہ کر کے اور ان کے ہاتھ میں دے دوں گا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ رکھو، یہ عمل اگر زندگی میں 1-2-4 دفعہ کر لیا تو ایٹومیٹک جس کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی اور اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ آج ہم ہدیے کے اس باب سے، تحفے کے اس باب سے بالکل دور ہیں۔ ملیں گے، اچھے سے ملیں گے، اچھی باتیں بھی کر لیں گے اور کہیں گے بھی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ہوتی بھی ہے، لیکن محبت میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دینے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑا تھا۔ کوئی کسی سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو کوئی چیز اچھی لگی اسے کہ یار یہ چیز اچھی ہے تو میں یہ ہدیہ لے کر کے چلتا ہوں، تو اس کے پاس میں وہ چیز خریدی اور خریدنے کے بعد میں جب ملاقات کری گئی ہے میں آپ کے لیے چھوٹا سا ہدیہ لے کر کے آیا ہوں۔ آج ہماری رشتہ داریوں میں آپس میں محبتیں اسی لیے نہیں ہیں کہ ہم لوگ ہدیے کے اس باب سے بالکل دور ہیں، اور اگر کہیں تھوڑا بہت اس کا چلن بھی ہے تو اس کا طریقہ بھی غلط ہے۔ طریقہ کیا غلط ہے کہ اگر کوئی کسی رشتہ داری میں جا رہا ہے تو وہ کوئی پھل لے گیا، کوئی مٹھائی لے گیا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پھل ہو گئیں، مٹھائی ہو گئیں، اگر لے کر کے جاتا ہے تو اب ان میں شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھل لے کر کے آئے، اس میں کئی سیب تو گلے بھی نکلے تھے، تو بجائے محبت پیدا ہونے کے اور معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر جس کو جو لے کر کے گیا ہے اس کو یہ چیز معلوم ہو جائے تو اب ٹینشن اور ہو جاتی ہے، بجائے محبت بڑھنے کے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ مٹھائی لے کے گئے تھے صاحب، اور وہ مٹھائی ایسی لے کے گئے کہ بس کھائی بھی نہیں گئی، پرانی باسی رکھی ہوئی تھی، اور یہ چیز معلوم ہو جائے کہ یار انہوں نے ایسے کہا میری لے جائی ہوئی مٹھائی کو، تو اب اس سے محبت بجائے بڑھنے کے جو ہے اور جو ہے گھٹ جاتی ہے اور آپس میں دشمنی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہماری جو ہے ہماری وقت، ہماری حیثیت یہ سمجھی گئی تو اسی لائق ہے۔ تو اس لیے بڑھیا چیز یہ ہے آج کے دور میں کہ اگر کہیں جائیں تو بچے ہوتے ہیں گھر میں، چھوٹی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو کسی کے ہاتھ میں بجائے یہ ہے کہ پھل اور سل لے کر کے جائیں، بہتر یہ ہے کہ 150-500 جیسی آپ کی حیثیت ہو اپنے حساب سے دے کر جائیں، یہ ہماری بچی کا ہدیہ ہے، یہ بچے کا ہدیہ ہے، یہ ہماری بہن کا ہدیہ ہے، یہ ہماری خالہ کا ہدیہ ہے۔ تو آج بھی اگر جو ہے 500 کا نوٹ چلتا رہتا ہے تو رشتوں میں گرمی رہتی ہے۔ ندیم بھائی آئے تھے اور 500 روپے دے کے گئے ہمیں، ناشتہ بھی نہ دے گا، چھوڑ ناشتہ بھی نہ کرا، کچھ کھایا بھی نہ، اور 500 روپے دے گئے، تو چرچے ہوتے رہتے ہیں اس کے ہفتوں تک۔ ندیم بھائی کی عزت اور بن جاتی ہے، آپ 500 روپے دے کے گئے تھے، ہے نا؟ تو پیسہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ بولتا ہے۔ تو بڑھیا بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزیں نہ دے کر کے رشتہ داریوں میں بھی اپنی طرف سے جو بھی جس کی جو حیثیت ہو اس حساب سے دے دیا جاوے، تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمارے سماج میں ہدیے اور تحفے کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر پہ کوئی پریشانی آتی ہے، جب کسی کے گھر پہ کوئی بیمار ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس وقت مدد کرنے کا کوئی چلن نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو وہی قرض مانگ رہا ہے اور قرض دے رہے ہیں اسے، اور اگر قرض بھی نہیں مانگ پا رہا ہے بیچارہ تو اس کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کو معلوم ہو جائے، دوست احباب، بستی کے رشتہ دار، کچھ بھی، تو ایسے وقت میں ہدیہ کرنا بہترین ثواب ہے۔ ایسے وقت میں اپنے جو ہے خزانوں کو کھولنا چاہیے۔ انسان بعض اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے لیے چندہ کرانا پڑتا ہے۔ ایک طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ صاحب ہمارا فلاں آدمی بیمار ہے اور اگر نہیں ہوا تو آپ نے تو معلوم ہے بھائی ہاسپٹل والے ہیں، وہ اپنا خرچ لے رہے ہیں، وہ تو نہیں کریں گے، ان کو تو پیسہ چاہیے ہے، وہ اپنا چلا رہے ہیں، سسٹم ہے، نظام ہے، دوائیاں ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی فیس ہے، تو وہ تو پیسے لیں گے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب کسی کو معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں اور پریوار میں کوئی بیمار ہے تو سب رشتہ داروں کو اور ملنے والوں کو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی 500، 1000، 5000 جس کی جیسی حیثیت ہے کہ آپ یہ رکھو، ہماری طرف سے علاج میں لگا لے لو، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، اور ہمارے لیے دعا کرنا، اور دیں ایسے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ تو میرے خیال سے اگر ہم لوگ ایسے وقت میں مدد کریں تو جو بیمار ہے اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کام بھی چل سکتا ہے۔
اور اس کی زندگی میں بیچارے کے سکون بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ایسے وقت میں ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو، ملنے والے کو بالکل تنہا چھوڑ دیتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اس وقت میں اس کو ہدیے کی ضرورت ہے. بہترین ہدیہ اور بہترین خرچ اس وقت میں یہ ہے. تو ہمیں جو ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے. اگر آج ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے تو آج کے بعد سے ہمیں یہ اپنا نظام بنا لینا ہے کہ بھئی کوئی بھی ہمارا ملنے والا یا رشتہ دار یا کوئی بھی پڑوسی اگر کچھ ہو تو خاموشی کے ساتھ میں 100-500 روپے رکھ کے السلام علیکم بس آپ میری طرف سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو شفا دے دے. خاموشی سے دے کر کے اور اپنا آ جاؤ. اس کے بعد دیکھنا کہ آپ کی طرف سے جب آپ یہ اپنا عمل بنا لیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. سارے رشتہ داروں میں آپ عزیز ہو جائیں گے، سارے دوستوں میں آپ عزیز ہو جائیں گے. لوگ آپ کے چرچے کر رہے ہوں گے کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے مصطفیٰ بھائی ان کا بڑا اچھا معاملہ ہے. اگر کسی کی بیماری سن لیتے ہیں تو 100-500 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے فوراً دے کر چلے جاتے ہیں. یہ ہے اچھا عمل. آج ہم اپنا نام بنانے کے لیے طرح طرح کے پیسے خرچ کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ عزت نہیں مل پائے گی. کسی نے کہہ دیا صاحب مشاعرہ ہو رہا ہے لاؤ پیسے دو، ارے چلو ہمیں بھی دے دو، ہم بھی دے دیں گے 5000. کسی نے کہہ دیا صاحب ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں تو چلو ہم بھی دے دیں گے 10,000 روپے، اس میں ذرا ہمارا بھی ایڈ دے دیو، اس میں ذرا ہمارا بھی نام ہو جائے گا. ایسے نام کتنے کرو گے؟ ایسے تو جو کتنوں کے ایڈ ہو رہے ہیں، تم سے بڑے بڑے بہت سو کے ایڈ ہو رہے ہیں. دنیا دیکھتی ہے اور بھلا دیتی ہے. تم نے کوئی پروگرام کرایا اور اس میں جو ہے 5000 10,000 روپے دے دیے اور تمہارا نام کا ایڈ لگا دیا کہ صاحب حاجی جی نے جو ہے 5000 روپے ٹورنامنٹ میں دیے ہیں. تو وہاں بھیڑ نے سنا کہ حاجی جی نے 5000 روپے دیے ہیں اور شام میں 2-4 لوگوں نے تذکرہ کیا، ختم. بس کسی کے دل میں محبت نہیں آنی. لیکن یہی 5000 روپے لے کر اگر آپ اور 10 رشتہ داروں میں جاتے اور ان کے گھر میں جو آپ کے غم میں، خوشی میں، رشتوں میں، شادی میں، بیاہ میں، غم میں ساتھ شریک رہتے ہیں، اگر 10 لوگوں کے یہاں جاتے آپ اور 500 روپے ان کے بچوں کو دیتے تو آپ کی طرف سے آپ کے رشتے میں اور آپ کے پڑوس میں جو محبت پیدا ہوتی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھدار ہیں آپ، خود دیکھ لیتے آپ اس کا فائدہ. تو ہم لوگ اگر صدقہ ہدیہ کرتے بھی ہیں تو وہ غلط طریقے سے کہ کہیں کو نام آ جائے، کہیں کو نام آ جائے، اس سے جو ہے 4 لوگ ہمیں جان لیں گے. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو ہنگامی طور پہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ ہنگامی طور پہ جو ہے حذف بھی ہو جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی ہمارے یہاں پر ہدیے کو ہدیہ سمجھ کر کے دینا بالکل یہ کل عدم ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان آپس میں محبتیں نہیں بڑھ رہی بلکہ اور دشمنی بڑھ رہی. اب آپ دیکھیے ہم لوگ کہاں ہدیہ کرتے ہیں. کئی ہفتوں سے شادی بیاہ کو لے کر کے جو برائیاں ہمارے سماج میں ہوتی ہیں تو ان کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں. تو انہی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو ہر دعوت کھانے والا لفافے ڈھونڈتا پھرتا کہ مدیرہ کا لفافہ دے دیو. اب بڑے خوبصورت لفافے اور اس پر پھر اپنے نام لکھتے ہیں. کسی نے صاحب 500 کا لفافہ، کسی نے گجرا، کسی نے کچھ اور جا کر کے جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے تو اس کے یہاں پر ہم لوگ ہدیہ دیتے ہیں. دیکھو جب کوئی رشتہ دار بیمار اور پریشان ہوا تو یہ بیماری اور پریشانی اور مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے. ایسے وقت میں مدد کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے. اس میں ہم مدد نہیں کرتے ہیں. شادی بیاہوں میں جتنی خرافات بنائی ہیں، جتنے طریقے بنائے ہیں وہ اللہ نے نہیں بنائے ہیں. اللہ نے تو اتنا کہہ دیا ہے 4 آدمی مسجد میں بیٹھ جاؤ، نکاح کر لو، ولیمہ کر لو، ختم. اس کے علاوہ جتنے طریقے بنائے ہوئے ہیں تو سب وہ ہمارے اپنے ہیں. اس وقت ہم لوگ رحم کرتے ہیں، بھائی یار بیٹی کی شادی ہے، بھائی یار تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے، چلو 500 بڑھا کے دے دیں گے، 100 دے دیں گے، بیٹے کی شادی ہے اس میں دے دیں گے. تو جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، جو پریشانیاں ہماری اپنی گھڑی ہوئی ہیں تو اس میں تو ہم بہت ساتھ دیتے ہیں، بہت ہدیہ دیتے ہیں. لیکن جو پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں تو ان میں ہم لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو بالکل دیکھ لو، صاف ستھری سی بات ہے کہ ہم بالکل ہٹے ہوئے چل رہے ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے میں زندگیوں میں سکون نہیں ہے. تو آج ہوتا یہ ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے، میں نے سنا کہ جو شادی بیاہوں پہ لفافے دیے جاتے ہیں یہ بدترین سود ہے، بیاج ہے. اور ہمارے یہاں سماج میں خوب چل رہا ہے. کیسے بیاج ہے؟ آج میں نے کسی کے یہاں 500 روپے کا لفافہ دے دیا تو وہ رجسٹر میں سب چڑھاتے ہیں کہ صاحب مفتی صاحب کی طرف سے 500 آئے تھے. اب جب میرے یہاں شادی ہوگی تو میں یہ امید لگاؤ بیٹا میں نے بھی تیرے لفافے دے رکھے ہیں، اب مجھے واپس آئیں گے. تو یہ ہدیہ کہاں ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو پیسے دے دوں کہ یار صاحب میرے جو ہے 10,000 روپے لگا لو اور مجھے بڑھا کر کے دینا ہے. تو اسی کا نام تو سود بیاج ہوتا ہے. اور یہاں پر حضرت مفتی تقی صاحب نے جو بیان فرمایا یہاں بھی یہ شکل پائی جا رہی ہے کہ آج میں نے کسی کو 500 روپے دے دیے تو کل کو جب میرے یہاں بچوں کی شادی ہوگی تو بڑھا کر کے مجھے 700 800 1000 روپے دے گا.
تو گویا کہ میں نے آج کسی کے یہاں لفافہ دے کے اپنا پیسہ بونڈ کر دیا ہے، کل کو جب مجھے ملیں گے تو وہ بڑھ کر کے ملیں گے، تو یہی تو سود ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جا رہے ہیں، بس تم ولیمہ کھلا رہے ہو تو ہمارے اوپر کیا احسان کر رہے ہو؟ ولیمہ کھلانا ہے تو آویں مہمان آویں، کھلاؤ، عزت سے کھلاؤ، یہ لفافے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی ٹوکرا لے کر کے بیٹھا، وہ لکھ رہا کہ لاؤ صاحب آپ کتنا لائیں، آپ کتنا لائیں۔ یہ بالکل گندا طریقہ ہے، لفافے مانگنا، لفافے دینا شادی اور بیاہ میں۔ ابے جب پیسے کا ہی کھانا ہے یار، 500 روپے کا تو ہوٹل میں جا کے کھا جائیں، تو نے ہوٹل کر رکھا ہے، یہ تو اپنا شادی کر رہا، ولیمہ کر رہا ہے۔ اس لیے جو نوجوان نسل ہے وہ خاص طور سے فکر کریں کہ شادی بیاہوں پر جہاں بہت ساری رسمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر یہ لفافے بازی بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا کسی کو دل کر رہا ہے، ایسا نہ ہے، یہ نہیں سمجھو ہم بھی دے دیتے ہیں کسی کو، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ چلو اس کو دے دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نیت نہیں رکھی کہ ہم صاحب اس سے واپسی لیں گے، اور نہ ہم نے کبھی لیا ہے۔ اگر دینا بھی ہے کسی کو تو اس نیت سے دے کر کے آ جاؤ۔ اور میں تو بہت سی جگہ پر اگر کہیں دینا ہی پڑتا ہے تو جب شادی بیاہ ہو گئی کہ بھائی لو 100 روپے ہدیہ ہماری طرف سے تمہیں ہے، 100 روپے ہدیہ تمہاری طرف سے ہماری طرف سے تمہارے لیے ہے، تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اب ایک نوجوان تھے، وہ ابھی ہمارے ساتھ آ رہے تھے، ہم دلی سے آ رہے تھے، تو کہنے لگے مفتی صاحب شادی بیاہ انشاءاللہ میں نے کرنی ہے، جہیز لینا نہیں ہے، بالکل سنت کے مطابق کرنی ہے، مگر لفافے ضرور لینے ہیں۔ میں نے کیوں بھائی؟ مفتی صاحب گیا آپ ہو دوست اور احباب میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے میں نے گجرے ڈال رکھے ہیں، اب وہ واپس بھی تو لینا۔ تو اب آپ بتا لیجئے، جنہوں نے اس نیت سے گجرے ڈالے ہوں، جنہوں نے اس نیت سے لفافے ڈالے ہوں، تو آپ یہ بتاؤ یہ اچھا طریقہ ہے؟ دے دیے تو دے دیے یار۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بڑھا کر دیتا ہے۔ لینا ہے تو اللہ سے مانگو نا یار، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے میں نے ندیم بھائی کو 500 روپے دے دیا، میں امید لگا بیٹھا یہ بھی میرے گھر آئیں گے تو 500 دیں گے نہیں دیں گے، امید لگائی تو ان سے لگائی۔ ارے خرچ کرو دل کے غنا کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ، کہ میں نے اگر جو ہے 500 روپے تمہیں دے دیے تو دے دیے بس اللہ کے لیے دیے، اور بھول جاؤ۔ اب اللہ سے امید رکھو کہ میں نے اللہ یہاں خرچ کر دیے، آپ مجھے دے دیجئے۔ خرچ کریے آپ جائز جگہوں پر، اور آپ کو جو ہے بڑھ کر کے ملتا رہے گا۔ امید لگاتے ہیں تو ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ صاحب اگر کوئی بھول گئے ہمارے پہنچا، ہم نے اس کے لفافہ دیا تھا، بتاؤ اس نے ہمارے یہاں لفافہ نہیں دیا، تو ہم ہدیہ جو دے رہے ہیں ایسی جگہ پر دے رہے ہیں۔ اس لیے اس طریقے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اور شادی بیاہوں میں لفافے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب لوگ لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا کھانا کھلانے والے تو بالکل غلط ہے۔ کوئی بات ہے ولیمے کا انتظام کر دیا، اور جو لوگ آنے والے آ رہے ہیں ان سے لفافے لے کر کے تم کھانا کھلا رہے ہو، تو تم نے تو ہوٹل کر رکھا ہے کہ صاحب فیس دیتے رہو اور کھانا کھا کے جاتے رہو، تو یہ کیسا ولیمہ ہو؟ کھلانا ہے تو اپنی طرف سے کھلاؤ، اور کسی سے کوئی امید مت رکھو، کسی سے کوئی پیسے مت لو، یہ طریقہ اچھا ہے۔ اس لیے شادی بیاہوں میں لفافے بند کرنے چاہیے، اور جب کوئی رشتہ دار کوئی بیمار ہو، پریشان ہو، تو اس کو ہدیہ دینا چاہیے۔ جہاں ہمیں دینا چاہیے وہاں ہم دیتے نہیں، اور جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں دیتے ہیں۔ جب سماج الٹے طریقے پہ چلے گا تو زندگی میں سکون نہیں آئے گا، لڑائی جھگڑے اور یہ سب بیکار کے کام ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔